السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولانا علی میاں ندوی کو ہم سے رخصت ہوئے 21 سال ہو گئے ہیں۔ سید ابو الحسن علی ندوی کا 31 دسمبر 1999 کو انتقال ہو گیا تھا۔ وہ ایک مہینہ رمضان کا جمعہ کا دن تھا۔ وہ روزے سے تھے۔ جمعہ نماز کے لیے نہا کر کپڑا بدل کر معمولی ترک سے الکہف پڑھنے کے لیے تیار ہو گئے اور ساتھ رہنے والے سے قرآن اٹھا کر دینے کو کہا۔ جب قرآن پہنچنے میں دیر ہوا تو انہوں نے یاسین کو تلاوت کرنا شروع کر دیا۔ جب انہوں نے 11 آیتیں تلاوت کی تو وہ اللہ کی رحمت کی طرف چلے گئے تھے۔ ہندوستان میں مسلم زندگی شدید وجودی بحرانوں سے گزرنے کی صورتحال میں تمام اختلافات کے درمیان بھی مسلم امت کی اتحاد کو قائم رکھنے والی کڑی تھے مولانا علی میاں ندوی۔ ان کی عدم موجودگی ایک ناقابل تلافی نقصان ہے۔ علی میاں ایک باصلاحیت ہندوستانی عالم تھے جن کو 20ویں صدی نے جنم دیا۔ علی میاں 1913 میں اتر پردیش کے رائے بریلی میں ایک سید خاندان میں پیدا ہوئے تھے جو اپنے علم اور اسلامی جہاد کے لیے جانے جاتے تھے۔ وہ امام سید احمد شہید کے خاندان میں پیدا ہوئے تھے جس نے کولونیلزم کے خلاف جہاد کی قیادت کی اور ہندوستان میں اس کے لیے ایک تحریک تشکیل دی۔ سن 1900 کی دہائی میں جب ملک بھر میں اجتماعی قتل عام اور فسادات پھوٹ پڑے تو مولانا نے احتجاج کے لیے متحد ہونے کی قیادت کی۔ انہوں نے شریعت کو اعلیٰ سطحی چیلنج سے بچانے کے لیے پورے ہندوستان کا سفر کیا، معاشرے کی خود اعتمادی اور نظریے کی محبت کو فروغ دینے کے لیے کام کیا۔ یکساں سول کوڈ، یونیفارم سول کوڈ لانے کے اقدام کے خلاف علی میاں نے تحفظ شریعت کے لیے مسلم پرسنل لاء بورڈ کے اس وقت کے صدر کی حیثیت سے مسلم اتحاد کے لیے ملک بھر کا سفر کیا۔ وہ شراکت داری کے لیے کام کرنے کی بجائے وہ مسلم امت کا عام طور پر مقبول رہنما رہے۔ علامہ ندوی ایک بہادر عالم تھے جنہوں نے حکام کی خوشنودی حاصل کرنے کی کوشش نہیں کی اور نہ ہی اپنی رویوں میں پانی ملایا، نہ گھٹنے ٹیکے۔ انہوں نے اتر پردیش کے اسکولوں میں وندے ماترم کو لازمی بنانے کے لیے کلیان سنگھ کی بی جے پی حکومت کے اقدام کی بہادری سے مخالفت کی۔ کانگریس کے وزیر اعظم نرسمہا راؤ نے بابری مسجد کو مسمار کرنے میں سہولت فراہم کی تھی۔ اس کے چہرے پر اشارہ کرتے ہوئے ناانصافی کے خلاف بات کی۔ انہوں نے جو مثال پیش کی اسی کو آج ہندوستانی علماؤں سے وقت مطالبہ کر رہا ہے۔ حينما رددت يا رب العباد